بہار آج ہماری مجلسوں میں رہی. علاقائی علماء اللہ الصمد، وہ علاقائی علماء جو ہماری ضرورتوں کو محسوس کر رہے ہیں، وہ علاقائی لوکل علماء جو حالات سے جڑے ہیں، آج ہمارے 20/22 کے اسٹیج پر ان کے لیے کوئی استھان نہیں، 30/20 کے اشتہار میں ان کے لیے نام کی کوئی جگہ نہیں. ہم نے اپنے جلسے کی کامیابی سمجھا ہے صرف 40,000 کے شاعر کو. ہم نے ایک مجاز آج بنایا ہے کہ جب تک ہمارے گاؤں میں 40,000 کا کوئی شاعر نہیں آتا تو کیسے تارا باڑی کا نام روشن ہوگا. جب تک ہمارے ہاں ایک مسخرہ کامیڈین خطیب آ کر طوفان نہ مچا دے تب تک ہمارے جلسے کی کامیابی ہی نہیں ہوگی. یعنی ہم نے جلسے کی کامیابی سمجھا صرف سنگر کو. ہم نے جلسے کی کامیابی، یا میں سنگر استعمال کر رہا ہوں بہت محتاط ہو کر، نعت خواں کی بات نہیں کر رہا. نعت خواں تو وہ ہوتا ہے جسے پیغمبر اسلام نے اپنی چادر انور عطا فرمائے ہو. میں ایک سنگر، ایک گائک کی بات کر رہا ہوں، وہ فاسق و فاجر گائک، وہ سنگر جن کو شریعت و طریقت سے مطلب نہیں، جن کو نماز روزے سے مطلب نہیں، جن کو علماء کی عزت سے مطلب نہیں، صرف ایک آواز کی بنیاد پر آج ہزاروں دیوانے آج ان کے لیے 4 گاڑیاں ایئرپورٹ پہ بھیج دیتے ہیں ان کے استقبال کے لیے. مگر وہ عالم ربانی جو 5 وقت آپ کی مسجد میں باضابطہ اذان دیتے ہو، وہ مولوی صاحب جو باضابطہ کئی سالوں سے آپ کے مکتب میں آپ کے بچوں کو علی با تا سے قاعدہ پڑھا کر حافظ، عالم، قاری، مفتی، محدث، مفکر بنا کر بالکل ایک باقاعدہ انسان بناتا ہو، اس عالم ربانی کی جس سماج میں عزت نہیں اور ایک خوخار ڈاکو صفت انسان کی عزت ہماری محفلوں میں ہو جائے، ایک صرف آواز کے مالک کی عزت ہو جائے، ایک مسخرہ کامیڈین کی عزت ہو جائے، اب ان کو عزت دینے کے لیے ان کی آمد پر ہم اپنے جلسے کی کامیابی سمجھے تو ایسے جلسے سے کہاں کبھی فائدہ ہونے والا ہے. ایسے جلسے سے فائدہ کی 1 پیسے کی امید نہ کی جائے. 5 لاکھ خرچ کرنے کے بعد بھی صبح پتا چلتا ہے کہ 5 پیسے کا فائدہ ہم کو نہیں ملا. یہ فائدہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ یہ فائدہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے فائدہ کے حصول کے لیے جلسہ کہاں کیا تھا. ہم کو تو ایک اچھی آواز کا سنگر چاہیے تھا، وہ سنگر آ گیا. ہم کو تو 2-4 نعرے لگانے تھے، ہم نے لگا دیے. ہم کو 2-4 جگہ ہنسنا تھا اور 2-4 قصے سننے تھے، ایک مسخرہ ایک کمیڈین کو ہم نے بلایا تھا. یعنی جب سے ہم نے جلسے کو سنگر کے حوالے کیا جلسے کی عظمت مجروح ہو گئی. جب سے ہم نے جلسے کو غیر ذمہ دار علماء کے حوالے کر کے اور بالکل غیر ذمہ دارانہ باتوں پہ ہم نے الجھ کر قصہ کہانی سے پوری رات گزارا، تب سے ہم نے جلسے کی اہمیت فراموش کر دی. جلسہ اس لیے نہیں کہ یہاں پہ صرف مسخرہ پن ہو، جلسہ اس لیے نہیں کہ یہاں پر ہمارے مقامی علماء کو مجروح کیا جائے، ان کی عزت کو مجروح کیا جائے، ان کی شان گھٹائی جائے. ایک مقامی علماء کو بٹھا کر صرف باہری علماء کی عزت، یہ بھی ان کے لیے ایک ذلت کی چیز ہے. یعنی وہ مقامی علماء جو ہمیشہ آپ کی ضرورت بن کر آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کے کھڑا رہتا ہے، ان کی عزت ہر حال میں ہونی چاہیے تھی. ہم کہتے ہیں جو آدمی اپنی مسجد کے امام صاحب کے 15 منٹ کی تقریر کی قدر نہیں کر سکتا، وہ کیا کسی خانقاہ کے صاحب سجادہ کی تقریر کی قدر کرے گا؟ وہ کیا کسی بریلی کے پیر کی تقریر کی قدر کرے گا؟ جو آدمی اپنی مسجد کے امام کی باتوں پہ عمل نہیں کرتا، بس آج یہ ایک رجحان چل پڑا ہے، میری مسجد کا امام تو صرف نماز پڑھانے کی مشین ہے، میری مسجد میں نماز پڑھانے والے اور میرے بچوں کو پڑھانے والے مولوی صاحب تو صرف کتاب کے کیڑے ہیں، ان کو کتاب یاد ہے، ان کو تو تقریر آتی نہیں ہے. بس اسی وجہ سے ایک آدمی ان کی تنخواہ محدود رکھتا ہے، ان کی عزتیں محدود رکھتا ہے، اور یہی کج فکری تنگ نظری کی وجہ سے آج علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ، علماء کی ایک بہت بڑی ٹیم آج بیزاری کا اظہار کر کے اس عظیم خدمت کو چھوڑ کر کوئی چائے کی دکان کھول رہے ہیں، کوئی کپڑے کی دکان کھول رہے ہیں، کوئی ہوٹل کھول رہے ہیں، کوئی یونیورسٹی بھاگ رہے ہیں، کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں، کوئی کھیتی کر رہے ہیں. یعنی آج جب ہم نے دیکھا کہ آج ایک عظیم عالم ربانی کے سامنے ایک چند لفظوں کا پڑھا ہوا اچھی آواز کا مالک 40,000 لے جاتا ہے، وہ ایسے سماج میں 40,000 لوٹتا ہے جس سماج کی مسجد کے امام کی تنخواہ صرف 4,000 روپیہ ہے. وہ مکتب کے عالم ربانی کو وہ صرف 3,000 روپیہ اپنے بچوں کو پڑھانے والے استاد کو دے رہا ہے، اور کسی مسخرہ کو 40,000 دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے ایئرپورٹ جاتا. میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ آپ کسی باہر کے خطیب کی عزت نہ کریں، نہیں.
وہ تو ان کا حق ہے، وہ 40,000 مانگیں گے کیونکہ آج رات ان کو بنگلور رہنا ہے تو کل رات ممبئی رہنا ہے، پرسوں گجرات رہنا ہے۔ اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو ان کو اپنے سفر کے ایکسپینسز ہوں گے، ان کو سفر کی مصیبتیں ہوں گی، ان کے خرچے ہوں گے، سب کو جوڑ کے تو وہ آپ کے سامنے بات رکھیں گے ہی۔ آپ نے کیوں ان کو اپنی ضرورت سمجھا؟ سوال یہ ہے۔ آپ نے کیوں ان کو اپنی آوشکتا سمجھا؟ سوال یہ ہے۔ آپ نے کیوں اپنے جلسے کی زینت ان کو سمجھا؟ سوال یہ ہے۔ آپ کے ہاں مقامی علماء تھے، وہ مقامی علماء جو ہر حرکات و سکنات پر نظر رکھتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ آج سماج کو کون سی خوراک چاہیے، کہاں شراب کی بات کرنی ہے جن کو معلوم ہے، کہاں سود کی بات کرنی ہے جن کو معلوم ہے، کہاں پردے کی بات کرنی ہے جن کو معلوم ہے، کہاں جھوٹ کی بات کرنی ہے جن کو معلوم ہے۔ یعنی جو ہمارے حالات سے جڑے ہیں، ایسے حالات سے جڑے ہوئے علماء کو ہم نے اسٹیج سے دور رکھا ہے۔ کیسے عریانیت ختم ہوگی ماحول سے، کیسے شراب بندی ہوگی مسلم معاشرے سے، کیسے پردے کا اہتمام ہوگا مسلم ماحول میں۔ ایک بڑی خانقاہ کے صاحب سجادہ 1 سال کے بعد ایک دن اگر تاڑا باری آ جائے، 10 گھنٹے کی بھی اگر ان کی تقریر ہو جائے، ان کو کیا معلوم کہ تاڑا باری کے مسلمانوں کو کس چیز کی آوشکتا ہے، یہاں کے حالات کیا ہے، کیا خوراک چاہیے ان کو۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمیں باہری خطیبوں کو عزت دیجیے مگر بعد میں پہلے آپ اپنی مسجد کے ائمہ کو گلے تو لگا لیجئے، پہلے مکتب کے علماء کرام کو تو صحیح دسترخوان پیش کر دیجئے، پہلے ان کی عظیم تنخواہ تو کر دیجئے، اس کے بعد بڑھائیے 50,000 روپے نذرانہ، کسی کا اس سے کوئی پرواہ نہیں، بڑھائیے 1 لاکھ روپے نذرانہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر ضلع میں، ہندوستان کے ہر ضلع میں سال میں کم سے کم 100 جلسے تو ہوتے ہی ہیں، اور متوسط جلسے کے خرچ اگر جوڑے جائے تو 3 لاکھ ہوتے ہیں، اور 3 لاکھ کو اب اگر اس کو جوڑ دیجئے تو تقریباً 3 کروڑ روپیہ ایک ضلع سے 3 کروڑ روپیہ جلسے میں خرچ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جلسہ، مسلمانوں نے آج کیا سوچا، نماز چھوڑا جلسے پہ دھیان دے دیا، روزہ چھوڑا جلسے پہ دھیان دے دیا، بے پردگی لایا اپنے ماحول میں اور جلسے پہ دھیان دیا۔ یعنی ہم نے ایک مجاز بنایا ہے، سارا کام چھوڑ کے صرف ہم نے جلسہ کر لیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جلسہ ہو، لیکن جلسہ نماز بھی قائم ہو، جلسہ بھی ہو، روزے کا بھی اہتمام ہو، جلسہ ہو، تب جا کر ہماری محنت کارگر ہوگی۔ مگر یہاں مجاز ہمارا یہ ہے، ہر سال جلسہ ہونا چاہیے، 5 لاکھ خرچ ہونا چاہیے، مگر اس کے فائدے پہ آج ہماری کمیٹی کے ذمہ داران کی نظر نہیں جاتی کہ اس کے فائدے ہمارے پاس کتنے آئے ہیں۔ ہم نے 5 لاکھ قوم کے پیسے کو پانی کی طرح کسی شاعر، کسی خطیب کے پیچھے بہا دیا ہے، مگر ہمارے ہی گاؤں میں مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے پاؤں میں ٹوٹی چپلیں نظر آ رہی ہے، مکتب میں کھانے والے بچوں کے لیے کئی مہینے سے مٹن اور چکن انہوں نے زیارت نہیں کی ہے۔ یعنی ایسا عالم ہے، ہر سال ہر ضلع سے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، مگر ایک اچھا مدرسہ نہیں، ایجوکیشن فیکلٹی نہیں، خانقاہ رشیدیہ کی محبتیں صرف ہم بھڑکانے کے لیے جلسہ کرتے ہیں، مگر اس کے لیے ضمیری کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ہم خانقاہ رشیدیہ کے نام پہ اور رشیدی سلسلہ کے بڑے سے بڑے بزرگوں کے نام پہ ہم کسی ایجوکیشن فیکلٹی کو قائم کر دیں تو شاید ہماری اس محنت سے مستقبل ہمارے بچوں کے سنور جائے، آنے والے دن ہمارے بچوں کے بن جائے، ہمارے سماج کا بھوشیہ بن جائے۔ جلسہ صرف ایک رات کے بھوشیہ کو بنا سکتا ہے، ایک رات کے بھوشیہ کو بتا سکتا ہے، مگر ایک آدمی اگر کسی ادارے میں پیسہ خرچ کرے گا، اس ادارے سے ہزاروں ٹیم علماء کی تیار ہوگی، مگر وہاں پیسہ مسلمان کہاں خرچ کرتا ہے؟ مسلمان خرچ کرے گا جلسے میں، اور وہ بھی وہ جلسے میں جو جلسہ کسی سنگر کے حوالے ہو جائے، جو جلسہ کسی گائک کے حوالے ہو، جو جلسہ کسی کیا بولتے دیوانے کے حوالے ہو، جو جلسہ کسی کامیڈین خطیب کے حوالے ہو۔ اس جلسے میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں۔ اب ایک جلسہ کے قیام کی وجہ سے آدمی نماز عشاء چھوڑ دیا، ایک جلسے میں شب بیداری کی وجہ سے آدمی فجر کی نماز چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں وہ جلسہ بند ہونا چاہیے جس جلسے میں بے پردگی کا مظاہرہ ہو جائے، وہ جلسہ ہر حال میں بند ہونا چاہیے جہاں لڑکے اور لڑکیوں کا خلط ملط ہو جائے، وہ جلسے پہ بالکل پابندی ہونی چاہیے، جس جلسے میں صرف دکانیں ہی دکانیں نظر آئے، اس جلسے پہ بالکل پابندی ہونی چاہیے، جس جلسے کو منانے سے ہماری نماز عشاء ہی قضا ہو جائے، وہ جلسہ ہر حال میں بند ہونا چاہیے جس میں شب بیداری سے آدمی نماز فجر چھوڑ دے، اور وہ جلسہ ہمیشہ ہونا چاہیے جس کے ہونے سے ہمارے ماحول میں پردے کا اہتمام ہو جائے، وہ جلسہ ہمیشہ ہونا چاہیے جس جلسے سے آدمی نماز کا پابندی کرنا شروع کر دے، وہ جلسہ ہمیشہ ہونا چاہیے جس سے علماء کی عزت ہمارے دل میں بیٹھ جائے، وہ جلسہ ہمیشہ ہونا چاہیے جس جلسے سے شریعت پہ عمل کرنے کا جذبہ آ جائے، وہ جلسہ ہمیشہ نہیں، سال میں ایک بار نہیں، ہر مہینے میں 2-4 بار تو ہونا ہی چاہیے، اور ایسا سستا جلسہ ہوگا،
ایسا سستا جلسہ جب ہوگا تو آدمی کے اوپر برڈن اور بوجھ نہیں رہے گا کہ پھر ہم اگلے سال جلسہ کریں گے. نہیں, سستا چیف جلسہ ہر سال کرایا جائے, علاقائی علماء کو بلا کر, علاقائی خطبہ کو بلا کر. اور یہ میرا اناؤنسمنٹ صرف اس سیمانچل کے اس علاقے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہندوستان کے ہر خطے میں علماء کی کمی نہیں ہے, صلاحیت کی کمی نہیں ہے, ہر جگہ اچھے سے اچھے علماء ہے. کوشش یہ رہے ہر علاقے کے لوگ اپنے ہی علاقے کے علماء سے کام چلائے. ضروری نہیں کہ مصوفی رضا یو پی جائے گا, تقریر کرے گا, تبھی یو پی کے لوگ ان کی بات سمجھ پائیں گے, بلکہ یو پی کے لوگ یو پی کے علماء کو ترجیح دیں. بہار کے مختلف اضلاع کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے علماء کو ترجیح دیں, تاکہ جلسہ 2-4-10 ہزار میں ہو جائے. اب ہر مہینے میں ایک بار ہو جائے, اور ہر جلسے کو ایک نہ ایک مقصد کے تحت کیا جائے. کسی جلسے کو پردے کے حوالے سے رکھا جائے, کسی کو شراب کے حوالے سے رکھا جائے, کسی کو نماز پہ فوکس کے حوالے سے رکھا جائے. جب اس ارادے سے ایک آدمی جلسہ کرے گا, 50,000 ہی خرچ کرے گا, کام 50 کروڑ کا ہوتا چلا جائے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, رشیدی کانفرنس, سرزمین تاراباری, گہوارہ علم و ادب, حضرت علامہ مصور رضا مصباحی. مگر میں کہنا چاہوں گا, ہزاروں جلسے ہوتے ہیں, کیا کبھی پردے کا اہتمام ہم نے کیا ہے؟ شریعت پہ مکمل طور پہ کیا 50% بھی آج مسلمانوں کے بچوں کا عمل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں گے, ایک دن بھی, ایک صبح بھی ایسی نہیں ہوتی جس صبح اخبار میں نظر پڑنے کے بعد کوئی مسلمان کی تباہی کی خبر ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو. جیسے ہی آدمی اپنے ٹی وی کا سوئچ آن کرتا ہے, جیسے ہی ریموٹ کسی نیوز چینل کو ریموٹ سے ہم نیوز چینل اوپن کرتے ہیں, فوراً ایک نیوز, بریکنگ نیوز